اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ اذان و اقامت سے فارغ ہونے کے بعد آج ہماری گفتگو واجبات نماز کے بیان میں ہے۔ آج کا درس ہے درس 16 یعنی درس 16واں درس یعنی، اور یہ درس واجبات نماز کے بارے میں ہے۔ 16واں درس واجبات نماز کے بارے میں ہے۔ واجبات نماز یعنی وہ چیزیں جو نماز میں واجب ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں نمبر 1، نماز برگفتن اللہ اکبر شروع میں شبد فبا سلام بپایان میرسد۔ کہہ رہے ہیں کہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ نماز برگفتن اللہ اکبر، نماز اللہ اکبر کہنے سے۔ گفتن مانے نماز برگفتن، نماز جو ہے وہ برگفتن کہنے سے، کیا کہنے سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے سے شروع میں شبد، شروع میں شبد ہوتی ہے۔ نماز اللہ اکبر کہنے سے شروع ہوتی ہے۔ وبا سلام بپایان میرسد، اور سلام کہنے سے بپایان، پایان یعنی نتیجہ، آخر تک یعنی تمام، بپایان میرسد، اتمام کو یا اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ نماز اللہ اکبر کہنے سے شروع ہوتی ہے اور سلام پڑھنے سے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ جیسے آپ نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسی کہا تو آپ نماز سے پار ہو گئے، فارغ ہو گئے نماز سے۔ اب آپ کہیں اللہ اکبر جائیں، جو 3 دفعہ کہتے ہیں، یہ سب سے پہلی تعقیبات ہے گویا۔ صحیح، آپ نے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ کی نماز تمام ہو گئی۔ نمبر 2، آنچے در نماز انجام شود یا واجب است و یا مستحب، وہ چیزیں جو نماز میں انجام دی جاتی ہیں یا واجب ہوتی ہیں یا مستحب ہوتی ہیں۔ نمبر 3، واجبات نماز 11 چیز است کہ برخی رکن و برخی غیر رکن۔ واجبات نماز جو ہیں وہ 11 ہیں، 11 نہیں 11، واجبات نماز 11 چیزیں ہیں کہ برخی کہ ان میں سے بعض رکن و برخی غیر رکن است، کہ ان میں سے بعض برخی نہیں بعض رکن ہے اور بعض غیر رکن ہے۔ واجبات نماز کتنے ہیں؟ 11، ان میں سے بعض رکن اور بعض غیر رکن ہیں۔ ابھی بتائیں گے رکن و غیر رکن کا فرق انشاءاللہ آئے گا بھی۔ کہہ رہے ہیں کہ واجبات نماز رکن یا غیر رکن۔ اب رکن کون کون سے ہیں؟ نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود۔ کہہ رہے ہیں کہ رکن واجبات نماز میں جو رکن ہے وہ نمبر 1 نیت، نمبر 2 قیام، نمبر 3 تکبیرۃ الاحرام، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود۔ اب غیر رکن نمبر 1 قرات، نمبر 2 ذکر، نمبر 3 تشہد، نمبر 4 سلام، نمبر 5 ترتیب اور نمبر 6 موالات۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ واجبات نماز 2 طرح کے ہیں، یا تو رکنی یا غیر رکنی۔ واجبات نماز 2 طرح کے ہیں، یا رکنی یا غیر رکنی۔ رکنی کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ابھی آئے کہ بتائیں گے رکنی کسے کہتے ہیں اور غیر رکنی کسے کہتے ہیں۔ تو رکنی کتنے ہیں واجبات رکنی؟ 5، جن میں نیت ہے، قیام ہے،
تکبیرۃ الاحرام ہے، رکوع ہے اور سجود ہے۔ غیر رکنی 6 ہیں، قرات، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب، موالات۔ 6 اور 5 11۔ صحیح، یہ واجبات نماز ہیں 11، جن میں 5 رکنی ہیں اور 6 غیر رکنی ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ فرق بین رکن وغیر رکن، یہ دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ رکنی اور غیر رکنی کا کیا مطلب ہے، رکن یا غیر رکن کیا ہے؟ تو رکن یا غیر رکن کا کیا مطلب ہے؟ واجب رکنی ایسے رکن کو کہتے ہیں یا ایسے واجب کو کہتے ہیں، واجب رکن ایسے واجب کو کہتے ہیں۔ واجب رکنی وہ واجب ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو جان کر یا بھولے سے کم یا زیادہ کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، بلکہ جتنا مقصود اور مطلوب ہے بس اتنا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہے واجب رکنی، یعنی واجب رکنی وہ واجب ہے نماز کا کہ جس کو مصلی یعنی نماز گزار اگر جان کر یا بھولے سے کم یا زیادہ کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر واجب غیر رکنی کیا ہے؟ یہ واجب رکنی کیا ہے کہ چاہے مصلی نماز گزار چاہے بھولے سے یا جان بوجھ کر اس میں کمی یا زیادتی کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ غیر رکنی کیا ہے کہ جس کو بھولے سے کم یا زیادہ کرنے سے نماز باطل نہیں ہوگی، جان کے عمدن کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مثلا سجدوں میں 2 سجدے واجب ہوتے ہیں ہر رکعت میں، کوئی 3 کر لے جان بوجھ کر، تو اگر جان بوجھ کر کسی نے 3 کیے ہیں تو نماز باطل، یا جان بوجھ کر 1 کیا ہے تو نماز باطل۔ لیکن اگر بھولے سے 1 ہو گیا، 1 سجدہ بھول گیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے بلکہ علاج ہوگا، وہ سجدے سہو ہے۔ اسی طرح کوئی انسان تشہد بھول گیا، مثلا یہ تشہد میں جان بوجھ کے 2 تشہد جان بوجھ کے پڑھ دیے تو اس کی نماز باطل ہے اگر جان بوجھ کے پڑھے ہیں، بھولے سے پڑھا ہے تو علاج ہے۔ ایسے ہی سلام مثلا ڈبل کر دیا، یا مثلا صبح کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے تو اس میں دوسری میں سلام پڑھنا ہے، صحیح، بھولے سے پہلی میں پڑھ لیا، پھر دوسری میں بھی یاد آیا کھڑا ہو گیا تو پھر دوسری رکعت پوری کی، پھر دوسری میں۔ ایسی مغرب میں مثلا جو ہے وہ تشہد کے بعد دوسری میں سلام پڑھ لے بھولے سے، پھر سے یاد آ گیا کہ بھائی ابھی نماز تمام نہیں کی تھی، سلام پورا نہیں ہوا، کھڑا ہو جائے مثلا، تو بھولے سلام پہ اضافہ ہو گیا نا، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ علاج ہے، سجدے سے ہوگی بعد میں جب پورا سلام پڑھ لیا ہے۔ صحیح، تشہد میں اضافہ ہو گیا، یا اور دیگر کام، کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ گیا، بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہو گیا مثلا۔ یہ ہے فرق واجب رکنی اور غیر رکنی میں۔ کہہ رہے ہیں کہ فرق بین رکن وغیر رکن، واجب رکنی اور غیر رکنی میں کیا فرق ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ارکان نماز اجزائے اساسی آن بشمار می آیات بچنانچہ کی ادنہا بجا ورد نہ شباد و یا اضافے شباد۔ ارکان نماز جو اجزائے اساسی ہیں جی، کہ جو اس کے جو ہم نے ابھی یعنی گنائے بھی ہیں ان کو، جو واجبات نماز ہیں، ارکان نماز میں جو ہے جو واجبات نماز میں سے بعض رکنی ہیں اور بعض غیر رکنی ہیں، تو چنانچہ یہ کہ انہا بجا ورد نہ شبد یا اضافہ شبد، چنانچہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بجا نہ لائے یا کسی ایک کا اضافہ کر دے۔ صحیح، ارکان نماز اجزائے اساسی ان بشمار میں آیت، ارکان نماز یعنی واجبات رکنی نماز کے اجزائے اساسی میں شمار ہوتے ہیں، اور
ان کو اگر کوئی انسان چھوڑ دے یعنی بجا نہ لائے یا اضافہ کر دے ہر چند بر اثر فراموشی ہم باشد چاہے وہ بھولے ہی سے کیوں نہ ہو نماز باطل است اس کی نماز باطل ہے واجبات دیگر اگرچہ انجام لازم است بلے چنانچہ ازروی فراموشی کم زیادہ شود نماز باطل نیست جو دیگر واجبات ہیں یعنی 6 جو غیر رکنی ہے اگرچہ ان کا انجام دینا بھی لازم ہے لیکن اگر بھولے سے فراموش کر دے کم یا زیادہ ہو جائے بھولے سے کیا ہو جائے کم یا زیادہ ہو جائے نماز باطل نہیں اس کی نماز باطل نہیں ہے واجب رکنی اور غیر رکنی میں کیا فرق ہے کہ واجب رکنی اگر بھولے سے یا جان بوجھ کر کم یا زیادہ ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اگر کوئی انسان بھولے سے یا جان بوجھ کر واجب رکنی کو چھوڑ دیتا ہے یا ایک اضافہ کر دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے واجب غیر رکنی کیا ہے یعنی اگر بھولے سے کوئی انسان اس میں کم یا زیادہ کرتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی واضح کہہ رہے ہیں کہ واجبات نماز میں وہ چیزیں جو واجب ہیں نمبر 1 نماز بگفتن اللہ اکبر شروع میں شبد و با سلام با پایان میں رسد نماز اللہ اکبر کہنے سے شروع ہوتی ہے اور سلام کے بعد یا سلام پڑھنے سے اختتام کو پہنچتی ہے یعنی اتمام کو پہنچتی ہے تمام ہو جاتی ہے نمبر 2 انچے در نماز انجام میں شبد یا واجب است یا مستحب وہ چیزیں جو نماز میں انجام دی جاتی ہیں یا واجب ہیں یا مستحب نمبر 3 واجبات نماز یازد چیز است کہ برقی رکن و برقی غیر رکن است نمبر 3 واجبات نماز 11 ہے یازد یعنی 11 کہ ان میں سے بعض رکنی ہے اور بعض غیر رکنی ہے کہہ رہے واجبات نماز یا تو رکنی ہوں گے واجبات نماز یا غیر رکنی ہوں گے رکنی کون کون سے ہیں نیت قیام تکبیرۃ الاحرام رکوع سجود یہ واجبات رکنی ہیں غیر رکنی قرات ذکر تشہد سلام ترتیب موالات 5 اور 6 11 صحیح 6 غیر رکنی اور 5 رکنی اب کہہ رہے ہیں کہ فرق بین رکن و غیر رکن واجب رکنی اور غیر رکنی میں کیا فرق ہے یعنی واجب رکنی کسے کہتے ہیں اور واجب غیر رکنی کسے کہتے ہیں جو آپ نے ابھی 5 ارکان پڑھے ہیں اور 6 جو ہے واجبات نماز جو غیر رکن ہے غیر ارکان ہے اس کے نہیں یعنی 5 رکنی ہے واجبات نماز میں جو واجبات نماز کتنے 11 ان میں سے 5 رکنی ہے اور 6 غیر رکنی ہے ابھی آپ کو فرق بتا رہے ہیں کہ رکنی اور غیر رکنی کا فرق کیا ہے رکن اور غیر رکن کا فرق کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ ارکان نماز اجزائے اساسی ان بشمار بھی آیات ارکان نماز کے بنیاد اساسیات میں شمار ہوتے ہیں نماز کی اساسی چیزیں ہیں یہ اور یہ اساسی واجبات ہیں چنانچہ یکی ازنا بجا بردے نہ شبد و اضافے شبد چنانچہ اگر ان میں سے کسی ایک کو نہ بجا لائے کوئی مصلی نماز گزار یا کسی ایک کا اضافہ کر دے ہر چند بر اثر فراموشی ہم باشد چاہے وہ بھول ہی کی بر اثر فراموشی چاہے وہ بھول ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو نماز باطل ہے واجبات دیگر جو 6 واجبات بچے ہیں جو غیر رکنی ہیں گرچہ انجام ہونا لازم است اگرچہ ان کو بھی انجام دینا لازم ہے ولے چنانچہ ضروری فراموشی لیکن اگر وہ بھولے سے ضروری فراموشی یعنی بھولے سے کم یا زیادہ شود کم یا زیادہ ہو جائے نماز باطل نیست تو نماز باطل نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ سمجھ ہی گئے ہوں گے والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ